الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل عاطف وسیم۔ آج ہم ایک ایسے عظیم نبی کا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جن کی قوم طاقت میں پہاڑ جیسی تھی مگر ایمان میں کھوکھلی، جنہوں نے دنیا کو اپنی عمارتوں سے حیران کیا مگر اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ آج کا موضوع ہے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اولیاء کرام کی تعلیمات کے ساتھ آج کا بیان صرف ایک قصہ نہیں، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ یہ ہمارے گھروں، ہمارے معاشرے اور ہمارے دلوں کا محاسبہ ہے۔ آئیں درود پاک پڑھ کر اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قوم عاد عرب کی قدیم قبائل میں سے تھیں۔ ان کا علاقہ احقاف کہلایا جاتا تھا۔ مفسرین کے مطابق یہ علاقہ موجودہ یمن عمان کے درمیان ریگستانی خطہ تھا۔ یہ لوگ لمبے قد والے، مضبوط جسم والے، غیر معمولی طاقت کے مالک، شاندار محلات بنانے والے۔ قرآن کہتا ہے، ستونوں والی وہ بستی جس کی مثال دنیا میں پیدا نہ کی گئی، لیکن افسوس طاقت نے انہیں متکبر بنا دیا۔ وہ کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ جملہ صرف لفظ نہیں تھا، یہ ان کے دلوں کی بیماری تھی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، حضرت ہود علیہ السلام خود اسی قوم سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی قوم کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف بلائیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے نہ دولت مانگی، نہ اقتدار، نہ شہرت۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمے۔ یہ ایک سچے داعی کی پہچان ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، قوم نے کہا، ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ قرآن میں آیا، لیکن حضرت ہود نے جواب دیا، کیا صبر تھا، کیا حلیم تھے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، جو اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، عذاب کا وقت قوم نے چیلنج دیا، اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ پھر ایک دن آسمان پر بادل نمودار ہوا، وہ خوش ہوئے، کہا یہ بارش کا بادل ہے۔ قرآن کہتا ہے، لیکن وہ بادل بارش کا نہیں، عذاب کا پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک تیز چنگھاڑتی ہوئی آندھی آئی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل۔ وہ طاقتور لوگ جنہوں نے کہا تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون، زمین پر گرے پڑے تھے، جیسے قرآن کہتا ہے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ یہ انجام تھا تکبر کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں ہے، حضرت ہود اور ایمان والے محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت، سرکشوں کے لیے ہلاکت۔ قرآن میں وفات کی تفسیر موجود نہیں، لیکن مفسرین کے مطابق آپ عذاب کے بعد مومنوں کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ بعض روایات کے مطابق
آپ کی قبر یمن میں بیان کی جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک خضر موت میں آپ کا مزار منسوب ہے، یعنی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی دعوت توحید میں گزاری۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اس سے ہمیں ہمارے دلوں میں سبق یہ ہوتا ہے کہ طاقت غرور پیدا کرے تو تباہی آتی ہے۔ دعوت کا راستہ صبر مانگتا ہے۔ دنیا کی ترقی اللہ کی اطاعت کے بغیر کچھ نہیں۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، بڑی عمارتیں ہیں، طاقت ہیں، کہیں ہم بھی تو نہیں کہہ رہے ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ یاد رکھو، اللہ کی ایک آندھی سب کچھ ختم کر سکتی ہے، لیکن جو جھک گئے، جو توبہ کر لے، جو اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ آئیں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں توحید پر زندہ رکھ، ہمیں حضرت ہود کی طرح صبر اور استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں سے غرور نکال دے، ہمیں ایمان والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی قوم عاد کی صفات ہوں تو انہیں ختم کر دے، ہمیں اپنی رحمت کی ہوا نصیب فرما، عذاب کی آندھی سے بچا۔ یا رب العالمین، اس بیان کو سننے اور پھیلانے والوں کو صدقہ جاریہ عطا فرما، اس چینل عاطف وسیم کو دین کی خدمت کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔